بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا إلهي ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کوشا کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جب آئے سات رات یا الہی گور تیرا کی جب آئے سات رات ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے
عطا کا ساتھ ہو ساقیے کوثر شہ جودو عطا کا ساتھ ہو یا آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، سفر المظفر کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، درود و سلام بے شمار لا تعداد مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بارکات کے لیے۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع وہ ہے کہ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا فوائد ہیں، اور ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپنی گفتگو میں انشاءاللہ، لفظ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، ہر مسلمان کے منہ سے نکلتا ہے، اس کے کہنے کے کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں، اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سورہ مومن میں ایک نیک بندے کا واقعہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ وہ جس کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا بلکہ فرعون کے خاندان سے تھا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لیکن وہ امتی حضرت سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یہ اس ولی کامل کی بات ہے جس کو اللہ نے اسی طرح قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ اس نے کہا ان قریب، نیڑے ہی، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تم یاد کرو گے، فَسَتَذْكُرُونَ، تم یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں امری، اپنے معاملات کو، اپنے کاموں کو، الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کو سپرد کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو
دیکھتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے، کون سا واقعہ ہے؟ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص جس کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عباس نے جو اپنی روایت کے مطابق بیان کیا، وہ نام یہ تھا حضرت جزئیل، نام ان کا تھا حضرت جزئیل، اور یہ اللہ کے پیارے فرعون کے چاچے، سکے چاچے کے بیٹے تھے، چاچا زاد تھے، چاچے دے پترن۔ شان دیکھیے، کمال دیکھیے اللہ کی ذات کا۔ پورا خاندان ایک طرف ہے، وہ اللہ کے نبی کو نہیں مان رہے، لیکن اللہ نے ایک شاہکار ایسا پیدا کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمے پڑھ رہا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے تو اب ترقی ہوتی گئی، آپ کے ماننے والے بڑھتے گئے۔ دلائل کے مقام میں جب مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، وہ سارا جادوگروں والا واقعہ، سارے جادوگر آئے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینک دی، وہ سانپ بن گئے۔ آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پہ رکھا، وہ بھی بڑا اژدہا بن گیا، ان کی ساری رسیوں کو کھا گیا۔ بہرحال وہ نادم ہو کے وہ سارے جادوگر جو ہے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے قدموں میں گرتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں۔ اس سے آگے اب ترقی ہوتی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی بڑھتے گئے، آپ کی تبلیغ بڑھتی گئی، میدان وسیع ہوتا گیا۔ اس سے فرعون اور فرعونیوں کو بڑی تکلیف ہوتی رہی کہ یار آئے دن یہ ترقی کر رہا ہے، کیا بات ہے یار، اس کے چاہنے والے زیادہ ہو رہے ہیں۔ ان بدبختوں کو کیا پتا کہ یار وہ تو ایسے محسن ہیں، تمہیں بھی جہنم سے بچا کر جنت لے جانا چاہتے ہیں، جنت لے جانا چاہتے ہیں۔ اب ہنگامی میٹنگ بلائی اس نے، فرعون نے پرے پنجایت اپنے چیلے چمچہ دی کہ اس میں کوئی فیصلہ ایسا کیا جائے کہ کس طرح حضرت موسیٰ کو روکا جائے اس کام سے، آپ کی تبلیغ کو ٹھپ کر دیا جائے۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ اچھا، اس میٹنگ میں حضرت جزئیل بھی تھے۔ پہلے آپ نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، ایمان لے آئے تھے لیکن چھپایا ہوا تھا ایمان۔ ہر کسی نے اپنی رائے پیش کی، کیونکہ بدبخت اکثر جو ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، آپ بھی تھے، حضرت جزئیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی۔ اب فرعون نے اس میٹنگ میں کہا کہ ذرونی اقتل موسیٰ، تسی چھڑو یار مینوں، میں حضرت موسیٰ نو قتل ہی کر دینا، میں حضرت موسیٰ نو شہید ہی کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اب جب حضرت جزئیل نے یہ بات سنی نا فرعون کی، آپ سے رہا نہ گیا، آپ کھڑے ہو گئے، ایک لمبی تقریر کی آپ نے، ایک لمبی تقریر۔ اس تقریر میں یہ بھی بیان کیا کہ فرعون یہی مصر تھا، اور اسی مصر کے اوپر ایک وقت تھا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، بڑی آن اور شان تھی اللہ کے نبی کی۔ مختلف انبیاء کے واقعات جو ہے نا وہ ذکر کر کے آپ نے تبلیغ کی سمجھایا، اور آخر میں کہنے لگے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے وزیر مشیر جتنے بیٹھے ہیں، فرعون خود بھی، تم سب حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھو، آپ کے دین کو پیرا کرنے، دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ علماء نے لکھا کہ جب تک اپنی ذات کا مسئلہ تھا حضرت جزئیل چھپاتے رہے چھپاتے رہے چھپاتے رہے، جب اس بدبخت نے کہا نا کہ میں حضرت موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں، تو آپ سے رہا نہ گیا، علل اعلان آپ نے کہہ دیا کہ میں حضرت موسیٰ کا امتی ہوں۔ اور اللہ نے ظاہر کر دیا کہ اسی کے خاندان میں، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اللہ نے ایک بندے کو ایسا بھی شرف عطا فرمایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اب کیا ہوا جی، آپ نے بڑی تبلیغ کی، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میری بات یاد رکھ لو، ان قریب تھوڑا ہی ٹائم ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ تم یاد کرو گے میری باتوں کو. جب اللہ کا عذاب آئے گا اور تم تہس نہس کر دیے جاؤ گے، پھر تم مجھے یاد کرو گے لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب جناب آپ نے یہ لمبی تقریر کی، ان بدبختوں کو ہدایت نصیب میں نہیں تھی، فرعونیوں کو. انہوں نے وہ نرمی کی بجائے مزید سختی کر دی. اب انہوں نے مشورے کیے، میٹنگ کی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت جزئیل کو پکڑ کر ان کو تکلیفیں دی جائیں، ان پر ظلم کیا جائے، طرح طرح کے مصائب ان کے اوپر ڈھائے جائیں. آپ وہاں سے نکلے اور چلے گئے ایک پہاڑ کے اوپر، اور اسی محفل میں جب یہ انہوں نے ساری گفتگو کی، انہوں نے ڈرایا دھمکایا، تو پھر آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. کہنے والوں نے کہا تمہارا کیا بنے گا، تم کہاں جاؤ گے؟ پتہ آپ نے کیا جواب دیا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. افوض بنا تفوید سے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے کام کسی کے سپرد کر دینا. آپ نے فرمایا میں نے تو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرے سارے کام، میرے سارے معاملات وہ اللہ کے سپرد میں کرتا ہوں. کون سا اللہ؟ ان اللہ بصیر بالعباد، وہ اللہ جو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے. یہ کہنے کے بعد آپ چلے گئے پہاڑ کے اوپر. اب پیچھے سے فرعون، یہ فرعونی بڑے غصے میں لال پیلے، انہوں نے اپنی فوجوں کو، سپاہیوں کو بھگایا، جاؤ بھی پکڑ کے لے کر آؤ. ان کو تکلیفیں دیتے ہیں. آپ پہاڑ کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے یہ سارے اس کے چیلے چمچے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جزئیل درمیان میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جنگلی جانور، شیر، چیتا، یہ جنگلی جانور سارے آپ کے ارد گرد آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. جب ان بدبختوں نے دیکھا تو یہ تو کانپ اٹھے. انہوں نے کیا قریب جانا تھا، یہ بھاگتے ہوئے دوڑتے دوڑتے فرعون کے پاس آئے، انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا. تو اس طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جزئیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، ان کو ان بدبختوں سے بچا لیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. بظاہر کوئی طاقت نہیں ہے یہ حضرت جزئیل دیکھو، اسے خاندان چوں، اسے قوم دے وچوں، ساری قوم حکمہ سے اور آپ حکمہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو بندے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اپنے کام، اللہ ان کے بگڑے ہوئے کام کیسے بناتا ہے، کیسے سنوارتا ہے. یہ قرآن کا واقعہ ہمارے سامنے سورج کی طرح روشن ہے، سورج سے بھی زیادہ روشن ہے کہ اللہ نے پھر کیسے آپ کے بگڑے بنائے. تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کا جو انسانیت کی تاریخ ہے، اس میں ایک کالا دھبا یہ بھی ہے کہ جب بھی انسانوں کے پاس کوئی بندہ ایسا محسن آیا ہے نا، جو ان کو گناہوں سے کھینچ کر جنتی کاموں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ان کی عزتیں بڑھانا چاہتا ہے، ان کے فائدے کی بات کرتا ہے، تو یہ انسان پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی انانیت، اپنے کبر اور تکبر میں آ کے اسی کے دشمن بن جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے کہ اپنی ذات کا کام کہتے تھے، یہی کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مانو. اور یہ جھوٹا ہے فرعون، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا ہے، اس کو جھٹلاؤ، اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کرو. لیکن انہوں نے بات نہیں سمجھی. محترم اور محتشم عاشقان رسول، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو دنیا کے سپرد کرتا ہے نا، یہ دنیا اسے ذلیل و رسوا کر دیتی ہے. اتنا بھگاتی ہے، اتنا دوڑاتی ہے، اتنا دوڑاتی ہے کہ یہ بیچارہ پھر آخری وقت تک دوڑتا ہی رہتا ہے، دوڑتا ہی رہتا ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے جو قرآن میں فرمایا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. تو جب بندہ اپنی ساری کوششیں کرنے کے بعد، ساری محنت کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، مولا تیرے سپرد ہے، تو جان تے تیرے کم جان.
میرے جو ذمہ آ میں کر دیتا، ان کامیابی ملنی یا ناکامی ملنی یہ تیرا فضل ہے، میری طاقت نہیں ہے۔ میں ایک آپ کو بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی مثنوی میں نا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا فلسفی، تو وہ کسی جگہ سے گزر رہا تھا، تو اس نے نا قرآن کی تلاوت سنی، سورہ ملک کی آخری آیت، قُلْ أَرَأَيْتُم مِّنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، جس کا معنی یہ سرکار اللہ نے فرمایا آپ ہی فرمائیں کہ تم کیا کہتے ہو کہ اگر پانی زمین میں دھنس جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو پھر کون ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں پانی لا کر دے؟ اللہ نے فرمایا وہ فلسفی جو انہیں قرآن پاک دی آیت سنی نہ کہ کام ہی کوئی نہیں، میں تو اتنے علوم سکھے نے، فلاں سائنس سکھا، فلاں سکھا، ٹھیک ہے اللہ نہ دے آپ موٹر کر سا بور چک سا جناب تھلو پانی کاٹ لے سا، یہ کوئی کم اوکھا ہے؟ عقل اپنی بھی عقل میں آدھی اسی کوئی اوکھا نہیں ہے نا، لیکن اوکھا ہے جدو مالک دیتی ہوئی طاقت ہی لے لوے تو پھر کیوں کر سکتے؟ انہیں آکھے جی یہ تو کام اوکھا ہی کوئی نہیں، میں کر لے سا۔ اچھا جی، اتنا کہنے کے بعد وہ بندہ چلا گیا، رات کو سویا تو خواب میں، اس کے خواب میں نا کوئی ایک طاقتور شخص آیا اور اس نے زوردار تماچا مارا اس کو، آپ نے کنا دے بڈھے ایک دیتیا سو۔ اب کیا ہوا جی، اس کی دونوں آنکھیں جو ہے نا وہ باہر نکل آئی، اور یہ جو آنکھوں کے اندر ڈیلے بنے ہوئے ہیں یہ پانی کے قطرات ایسے ہیں جن میں اللہ نے دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، ان کا پانی بھی ضائع ہو گیا زمین کے اوپر قطرہ قطرہ جو تھا۔ اللہ اکبر۔ اب خواب میں آنے والا شخص اس کو کہتا ہے کہ بقیہ پانی کو چھوڑو، تم جو تم نے نکال کے دینے دنیا والوں کو، یا اپنی طاقت پہ، سائنس پہ، آپ کے تجربے اور آپ کی ہمت جو ہے اس کے اوپر تم نے نکالنے، ان کو چھوڑو، بس یہی جو دو قطرے تمہاری آنکھوں سے نکلے ہیں نا، جن میں اللہ نے دیکھنے کا نور رکھا ہے اللہ نے، انہی دو قطروں کو نکال لو، بقیہ کو بھی رہنے دو، انہی دو قطروں کو جو خشک کہہ گئے نا انہی کو نکال لو۔ اب وہ بڑے گھمنڈ میں تھا نا، تکبر میں تھا، کیا نکالنا تھا اس نے؟ صبح ہوئی جی، اندھا ہو گیا، آنکھیں نہیں ہیں۔ جب اس نے ساری صورتحال سوچی، لوگوں نے باتیں کی، تو اس کا کبر دفن ہو گیا، میں کچھ نہیں ہوں، میرے علوم کچھ نہیں ہے، میری سائنس کچھ نہیں ہے، بس کیا ہے، اور ہر چیز کو کرنے والا وہ بھی اللہ اللہ ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے کہ جو سمجھتے ہوں گے تو میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں میں ہی نہیں ہوں یار، میرے رب نے مجھے بنایا ہے، اس کی عطا ہے، تو مسلمان کا یہ شیوا ہے۔ میرے آقا کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کا عمل دیکھ لیں، حضرت جزئیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ دیکھیں، قرآنی واقعہ یہ، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو بعض اوقات بندہ اپنی عقل کے مطابق وہ سوچتا ہے کہ شاید میں یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا۔ آپ محنت کریں اپنی، محنت سے کوئی نہیں روکتا، محنت کریں اپنی، لیکن جو بات اللہ کے فیصلے میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی۔ محنت کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد، کوششیں کرنے کے بعد، اب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ یہ بات کہہ دینا، بندہ 25 سال محنت کرے، 15 سال محنت کرے، 20 سال محنت کرے، سب کچھ کرنے کے بعد، راتوں کو محنت کی، نیند بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، سب کچھ کرنے کے بعد یہ جملہ کہہ دینا کہ مولا سب کچھ تیرے سپرد، کتنی طاقت ملتی ہے یار، روح کو ایک نئی غذا مل جاتی ہے، جسم میں جان آ جاتی ہے کہ یار سب کچھ کرنے کے بعد اب جسم کو پتہ چلا کہ یار کسی کا نام لیا ہے، اس مالک کا نام لیا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایک اور قرآن کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، سورہ قلم کا واقعہ۔ یمن کا ملک جو یمن ہے نا، اس کا شہر ہے صنعان۔ یہ سورہ قلم 29 پارے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ اس میں ایک بندہ تھا اور بڑا نیک سیرت نیک صورت تھا، اس کا ایک باغ تھا صنعا شہر میں، اور یہ بندہ سخی بھی بڑا تھا، بڑا سخی تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ جب اس کے باغ کے اوپر پھل آتے ہیں نا، جتنے پھل درختوں سے نیچے گرتے جڑے ہیٹھاں ڈان دے، وہ سارے آگ دیندا فقراء مساکین سارے چگ لو لے جاؤ،
پھر یہ کیا کرتا جی، اپنے درختوں کے نیچے کپڑے بچھا دیتا، تو کپڑوں کے اوپر پھر پھل ان کی چنائی ہوتی، تو اس وقت بھی جو کپڑوں کے اوپر گرتے نا وہ بھی کہتا کہ یہ سارے لے جاؤ، فقراء مساکین لے جاؤ۔ قصہ مختصر، آخر میں جو مال جو پھل اس کے اپنے ذات کے لیے بچ جاتے نا، او دے وچوں بھی انہیں 10واں حصہ فقیر اور مساکین واسطے رکھا کہ اے بھی ان دے وچوں بھی 10واں حصہ غربا اور فقراء نو دے دو۔ اچھا وہ بندہ فوت ہو گیا، یہ قرآن دا واقعہ ہے، وہ بندہ نیک شخص فوت ہو گیا، وہ دے 3 بچے ہیں، 3 بیٹے، انہاں دی بھی اگوں اولاد، انہوں فوت ہو گیا۔ ان بیٹا نے آپس میں مشاورت کی تھی کہ یار ابا تا ہک ہا تو ٹھیک ہے، وہ مال خرچ کرتا رہا ہے، ابے نو اتنی ضرورت کوئی نہیں ہے، آپ سے ترائے ہوں آپ بھی 3 ہیں، اپنے بھی بچے نے، اپنیاں بھی بیویاں تھی، ہوں آپ نا باغ دے وچوں کسے نو کئی شے نہیں دینی، کہ شے نہیں دینی، ابا تا فلاں بھی فقیراں نو دیندا، فلاں بھی فقیراں نو، فلاں بھی فقیر، آپ ہوں کسے نو شے نہیں دینی۔ یہ ہوں انہوں نے میٹنگ کی تھی راتوں رات جی، اور اس میٹنگ دے وچ اللہ فرمائندا ہے ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں آکھا۔ انشاءاللہ کیوں آکھنا؟ کنجوس ترین آدمی ہیں، علماء نے لکھیا کہ وہ پتر تینوں کنجوس ترین ہیں، باپ بڑا سخی ہے۔ انہوں نے جناب میری طے کیتا کہ آپ راتوں رات اپنے باغے جانا، اور راتوں رات ہی اندھیرے دے وچ ہی صبح پہنچ کے نا سارے پھل توڑ کے آ جانا ہے، تاکہ کسی فقیر اور مسکین غریب نو پتہ ہی نہ چلے۔ چلتے چلتے جی اتنے پہنچے، صبح ہلے اندھیرا ہی آ، جدو پہنچے باغ دے قریب گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اگے باغ ہے ایک اور سارا سڑ گیا، جل گیا، سارا سڑ گیا، جل گیا۔ ہوں اندھیرا ہا، آپس میں گلاں کرن لگے کہ یار ہو سکتا ہے کسی اور دا باغ ہوئے، اپنا نہ ہوئے۔ گلاں کرتے کرتے میں صبح ہو گئی جی۔ پھر قرآن پاک دا واقعہ ہے، پھر جدو صبح ہوئی پھر اکھاں کھلیاں، دماغ کھلا، عقل کھلی، تو پھر جناب میری من کے تسلیم کر لیا انہوں نے، ہاں یہ واقعی اپنا ہی باغ ہے، اپنا ہی باغ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اذا نزل القضاء والقدر، کہ جب اللہ کا فیصلہ یا تقدیر آتی ہے نا، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ ذہب اللب وعمی البصر، پھر عقل رک جاتی ہے اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ بالکل تساں بھی یہ گلاں سنیا ہو سن، یار میں تو اچانک زیادہ پیا سوں، کدی بھی یار میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہویا، میں تو ماہر ڈرائیور ہاں یار، 25 سال ہو گئے مینو گڈی چلیندے، ایویں یار پتہ ہی نہیں چلا، اکھی کھلیاں ہوئیاں، یکدم گڈی وچ وجی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ویکھدے پیر بھج گئے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ وہ چیز ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، اپنی آپ نو اپنے کماں نو اللہ دے سپرد کرو، ایویں ہی ہوندا ہے، یہ چیزاں ساڈے سامنے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ایک دفعہ نا مسلمان تشریف فرمان، حضرت عبداللہ بن عباس آپ بھی تشریف فرمان، اور محفل سجی ہوئی علم دین دی، آپ نے تذکرہ شروع کر دیتا ہد ہد۔ ہد ہد آندے نے اپنی زبان وچ، میرا خیال ہے آندے نا درخان ہے پرندہ، خوبصورت ہے، سر دے اتے سرخ جہا تاج بھی بنیا ہوندا ہے، مورے کڑدا ہے، ہاں جی ہاں، درخان پکھی اینو آندے نے اپنی زبان دے وچ۔ تے صوفیاء نے اینو، ویسے حضرت سلیمان علیہ السلام دا پانی دا وزیر بھی کئیاں نے آکھیا ہے، یعنی یہ ڈیوٹی ہوندی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدو وضو کرنا ہوندا نا، پھر یہ جا کے ویکھدا، یہ بھی قرآن دا واقعہ ہے، دا ذکر بھی ہے قرآن 19 پارے دے وچ، ایک اڑ کے نا پھر ویکھدا زمین دی تہواں دے وچوں اینو پانی دا پتہ چل جاندا کہ پانی کس جگہ تے ہے۔ تے آپ نے تذکرہ کیتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یار اللہ تعالیٰ نے انہوں ایسی طاقت عطا فرمائی ہے تو پرندہ نا، ٹھیک ہے نا جی، اور ویسے بھی بڑی سونی شکل و صورت ہے ماشاءاللہ، یہ سر واقعی جی میں تاج علی کاری ہے، سرخ چمکتا ہے، خوبصورت پرندہ ہے، انبیاء دے نال وفا کی تھی ماشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے انہوں یہ طاقت عطا فرمائی۔ ایک بندہ اہل مجلس دے وچوں دین دی محفل سجی ہوئی، سوال انہیں کر دیتا، حضور اچھا وہ زمین دی تہواں دے وچ پانی موجود نو ویکھ لیندا، لیکن ساڈے بچے تو ایویں کر دین کہ جال تھلے چھپا دیں، اتنے مٹی پا دیں، اتنے تھوڑی جی چوگ پا دیں، وہ آمدا ہے دال چھک دیں تو جال دے وچ پھس جاندا ہے، جال تو انہوں نظر نہیں آمدا۔ گل سمجھ آ رہی نا تانوں کہ زمین دی تہواں دے وچ پانی موجود وہ ویکھ لیندا ہے، سمجھ آ رہی؟
اور اس شخص نے عرض کیا کہ پانی تو ویکھ لینا ہے لیکن تھوڑی جی مٹی دے ہیٹھ ساڈے بچے جال رکھتے ہیں، اتنے چوگ تھوڑی جی پا جاندے نے، انہوں وہ جال نہیں نظر آتی، اچانک پکڑی جاندہ ہے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے ہوئی فرمان اذا نزل القضاء والقدر، کہ جب تقدیر غالب آتی ہے، معاملہ یہ نہیں کہ نظر نہیں آتا، معاملہ یہ ہوئی ہوتا ہے جڑا ساڈے نال ہوتا ہے، وہ پورا ہوتا ہے، وہ موٹر سائیکل ہوتا ہے، وہ روڈ ہوتا ہے، پتہ نہیں زندگی کتنے چکر لگائے، لیکن اچانک ایک دن ایسا ہوتا ہے اکھاں کھلیاں ہوندیاں گڈی دے وچ گڈی وجدی، کئی حضرت اس دنیا تو ہی چلے جاندے۔ آپ نے فرمایا اذا نزل القضاء والقدر، کہ جب تقدیر غالب آتی ہے، اللہ کا حکم غالب آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذہب اللب، عقل چلی جاتی ہے، عقل رک جاتی ہے، وعمی البصر، اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا۔ معاملہ یہ ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ان واقعات تو ہی پتہ یہ ہوئی چل رہا ہے کہ اپنے معاملات اللہ دے سپرد کرو، اپنے معاملات اللہ دے سپرد کرو۔ کدے بھی زندگی دے وچ ایسے کبر دے وچ نہ ہو، اتنی وڈیائی دے وچ نہ ہو، میں اے کر دیتا، میں اے کر لیساں، میں یہ کر لیساں، میں وہ کر لیساں، نہیں۔ اللہ نے چاہا تو میں یہ کر لوں گا، اللہ نے چاہا تو میں یہ کر لوں۔ اللہ نے خود قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے یہ نہ کہے میں کل یہ کر دوں گا، میں یہ کل کرنے والا ہوں، یہ نہ کہے۔ ہاں مگر کیا کرے؟ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہے کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا تو میں کر لوں گا۔ تو یہ قرآن پاک دی آیات مقدسہ جڑیاں نے نا، انہاں دے پیش نظر بھی سانو اپنی زندگی دے وچ جدوں بھی کوئی ایسا ارادہ کرنا ہے نا کسی کام کرن دا، اگرچہ 5 منٹ بعد کرنا ہے، 2 منٹ بعد کرنا ہے، 3 منٹ بعد کرنا ہے، 10 دن بعد کرنا ہے، سال بعد کرنا ہے، سانو نال یہ کہنا چاہیے انشاءاللہ اگلے سال میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ۔ یہ لفظ جو ہے نا انشاءاللہ، یہ ایسا مبارک لفظ ہے کہ انبیاء کرام دی مبارک زبان دے وچ بھی ادا ہوا ہے۔ 23واں پارہ پڑھ کے دیکھو، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا واقعہ عرض کیتا کہ بیٹا میں نے خواب آیا، میں تینوں ذبح کرنا چاہنا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابا حضور کر لو، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ کر لیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، مختلف قرآن پاک کی صورتوں میں، سورہ کہف دے وچ بھی ہے، مختلف انبیاء کرام نے اپنی مبارک زبان تو یہ ادا کیتا ہے۔ یہ جملہ جڑا ہے نا، تکبر نو توڑن واسطے اے بہترین وظیفہ ہے۔ بندے دی جڑی میں نا، انہوں ختم کرنے واسطے بہترین وظیفہ ہے۔ جدو بھی کوئی کام کرنا ہوئے کیا آخنا ہے؟ انشاءاللہ۔ کیا آخنا ہے؟ انشاءاللہ۔ اچھا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اساں وقتی طور تے یاد نہیں رہتا، اساں کام کر رہے ہیں، ساڈا سلسلہ جی میں ہے، کیونکہ بندہ مصروف ہوتا ہے، پھر بعض اوقات یاد ہی نہیں رہتا، کہ وہ حل کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ۔ انہیں دا معنی یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرمیندے نے کہ اگر کسی بندے نے سال پہلے یہ آکھیا کہ میں فلاں کام کروں گا لیکن انشاءاللہ نہیں آکھا، سال تو بعد بھی انہوں یاد آ گیا نا کہ میں انشاءاللہ نہیں آکھیا، اس سال تو بعد بھی آکھ دے میں انشاءاللہ ایدی برکت نصیب ہو سکتی۔ یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تو خالی ساڈا کوئی ارادہ ہوئے، انشاءاللہ تو خالی ساڈا کوئی عزم ہوئے، انشاءاللہ تو خالی ساڈی زبان دے وچوں کوئی ساڈا ایسا عزم نکلے کہ جڑا اساں مستقبل دے وچ کوئی کام کرنا ہے یا اس وقت دے وچ کوئی کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک تاں اللہ تعالیٰ دا ذکر ہے، یہ دا سبب الگ ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آخر دے وچ سفر دے حوالے نال میں کچھ چیزاں عرض کردا کہ سفر دا مہینہ جاری و ساری ہے، اور سفر دے مہینے دے بارے بڑیاں عجیب و غریب گلاں نے۔ اپنے کئی بندے آکسن جناب میری یہ 13واں مہینہ ہے، کئی مڑے دیاں پہلیاں 13 تاریخ نو ویسے آنے 13 تیزی، کیا آگے دینے 13 تیزی،
کئی کرم والے میں آخر نے جی سفر دے مہینے دے وچ نہ شادی نہ کرو، جی شادی ہو سی وہ برباد ہو جاسی، کوئی کام نہ شروع کرو، کام کرو سو گھاٹا ہی پوسی، فائدہ نہیں ہو سکتا، کوئی اہم کام نہ کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے سفر دے بارے، فرمایا لا سفر، سفر کچھ بھی نہیں ہے، سفر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سفر کی وجہ سے کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اے جڑے آپاں لینے ہیں نا ٹچکلے تے ٹوٹے، اینوں بعض اوقات بدشگونی دا نام بھی دیتا جاتا ہے، اگر بدشگونی دے زمرے چمدے ہیں۔ مثال دے طور تے ایک بندہ گھروں نکلیا، راہ جانا پیا وڈل سارے کوئی اہم کام دے ہاں وہ دے واسطے جا رہا، ہوں راہ دے وچ دے اگوں بلی لگ گئی، تے کئی بندے پتہ کیا آندے اپنے ذہن دے وچ ہی سوچا یار یہ کام نہیں ہونا، چلو گھریں چلیے، کالی بلی لگ گئی، کالا گوتا لگ گیا، کئی کالی شے لگ گئی، یہ ہے بدشگونی۔ اینو کیا کہتے ہیں؟ بدشگونی، یعنی برا خیال کرنا، بری گل سننا یا کرنا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لیس منا، وہ بندہ ساڈے وچوں نہیں، من تطیرا، جن نے بدشگونی لئی، ولا تطیر لہ، یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی۔ دونوں دے بارے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیسا منا۔ نیک فعل لو، نیک فعل لو۔ اچھا بدشگونی جڑی یہ بارے میرے آقا نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اور نیک فعل یہ لو، یہ مستحب ہے۔ نیک فعل کیا ہے؟ سرکار دی بارگاہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ نیک فعل کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کسی سے اچھا کلمہ سننا نیک فعل ہے۔ مثال دے طور پہ کوئی بندہ اہم کام نکلیا ساڈے بندے، نیک فعل لینا سرکار دی حدیث تو بھی ثابت ہے۔ اگے سامنے جناب میری بندہ نکلیا گھروں، جاندے ہی ماشاءاللہ کسی ولی اللہ دی زیارت ہو گئی، عالم دین دی زیارت ہو گئی، مفتی اسلام دی زیارت ہو گئی، عمر بندے ساڑے نے یار آج تو میرا سارا کام ہی ہو جانا ہے۔ کیوں؟ وڈل نال یار بڑا سونا ایک بندے بڑے اللہ دے نیک دی زیارت ہوئی ہے تے آج میں بڑا خوش ہاں۔ یہ ہے نیک فعل۔ یہ کیا ہے؟ نیک فعل۔ یہ نیک فعل لینا، اچھا خیال، اچھا گمان کرنا، یہ مستحب ہے۔ حدیث پاک تو میں تمہیں عرض کرنا، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے جدو سرکار ہجرت کر کے مکے تو مدینے جا رہے ہیں، ایک مقام تے نا یہ آپ دے قبیلے دے 70 جوان نال لے کے تے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو گرفتار کرن واسطے گیا۔ رستے جو سرکار دے نال ملاقات ہوئی تے واقعہ بڑا طویل ہے، میں صرف اپنے موقف دے حوالے نال تانوں عرض کردا کہ نیک فعلی لینا یہ سرکار دی حدیث تو بھی ثابت ہے۔ یہ سرکار دے قریب ہوئے، سرکار نے فرمایا ما اسمک، تیرا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا انا بریدہ، میرا نام ہے بریدہ۔ بریدہ بردن تو بدا ہے مانا نا ٹھنڈک، وہ کسے ٹھنڈی شاید ہوئی عربی دے وچ برد آکھدے نے۔ تو سو نے آپ نے فرمایا میرا نام بریدہ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر مخاطب ہو کے فرمایا کہ ابو بکر بارادہ امرنا وسالوہا، اپنا کام اپنا معاملہ ٹھڈا ہو گیا، اپنا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، سلو ہو گئی۔ یعنی بریدہ دا معنی ہوئی ٹھنڈک، اور آپ نے نام پوچھا سرکار نے، اور یہ نال ہی سرکار نے نیک فعل لیا، اچھا خیال وہ دا اظہار فرمایا۔ وہ کیا؟ بارادہ امرنا وسالوہا، ابو بکر اپنا معاملہ ٹھڈا ہو گیا۔ اور واقعی ایویں ٹھڈا ہویا کہ حضرت بریدہ اسلمی جو گرفتار کرن واسطے آیا نا سرکار نو، خود سرکار دے عشق وچ گرفتار ہو گئے، کلمہ پڑھیا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو صحیح معنی تے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔